قیامت کے قریب جب تمام اہل ایمان اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبشہ کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج موقف ہو جائے گا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا۔ قرآن شریف میں دل و زمانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن پاک دل و زمانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدم ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی، برسرا گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکمران کا ظلم بڑھ جائے گا اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ بس دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کے مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کے مانند ہو جائیں گے۔ قطع دبا اور غارت گری کی آفتیں بے درپا نازل ہونے لگے گی، یعنی آفت ہر طرف سے نازل ہونے لگے گی۔ جمعہ زیادہ ہوگا، اولاد کم۔ رجحانیت الہی حق دلوں سے اٹھا لیا جائے گی۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ اس سنہ میں ملک شام میں امن درازنی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ بس دیگر ممالک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر مع عیال و اطفال کے ملک شام کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا عاقب کرے گی، یعنی پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کے وقت تھکا کر پڑ جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جب دھوپ تیز نکل آئے گی تو آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی۔ جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام لے لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر تعاقب کرے گی، یعنی پیچھا کرے گی اور آدمی اس سے بھاگیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی آگ ان لوگوں کو۔ اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ بعد ازاں کچھ لوگ حب الوطن صلہ کی وجہ سے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوں گے، مگر بحیثیت محرومی بڑی آبادی، یعنی بہت بڑی آبادی ملک شام میں رہ جائے گی۔ قریب قیامت کی یہ آخری علامت ہے۔ اس کے بعد قیامت کی اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمت و اموال اور شہوت رعانیاں بکثرت ہو جائیں گی۔ جمعہ کے دن یوم عاشور بھی ہوگا۔ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ ناگاہ ایک باریک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی، یہی نفخہ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکساں ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ بس رفتہ رفتہ یہ آواز مانند کڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی جائے گی۔ آدمیوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی، بے قراری پھیل جائے گی۔ جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے، یعنی خوف کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے اور دہشی جانور حائف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں گے۔ زمین جا بجا شق ہو جائے گی، سمندر ابل کر قرب وجود کے موضوعات پر چڑھ جائے گا، آگ بجھ جائے گی، نہایت محکم و بلند پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موقف اڑیں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہان تیز و تار ہو جائے گا اور آواز دم بدم سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ساری زمین ایک ہی چوٹ پر برابر ہو جائے گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नसीबा वार और दौलतमंद वो शख्स ना बन जाएगा जो हामक है और हामक का बेटा है, यानी बदअसल और बदसीरत अशखास दुनियावी जद्दोजहद और दौलत के मालिक ना हो जाएंगे। अबू अबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमीर यानी दीन ज़ाहिर हुआ है नबूवत और रहमत के साथ, यानी दीन का इब्तिदाई ज़माना वही और रहमत था, फिर हलाफत और रहमत का ज़माना होगा, फिर जुल्म जालिम बादशाहों का अहद होगा और इसके बाद अमर होने वाला है तकब्बुर, कहर, गलबा और फदआफी अल अर्ज़, यानी ज़मीन में फितने और फसादात पैदा हो जाएंगे। उस वक्त लोग रेशम के कपड़ों को हलाल समझेंगे, औरतों की शर्मगाहों और शराब को जायज़ करार देंगे और बावजूद इसके उनको रिज़्क दिया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी यहाँ तक कि वो खुदा से जा मिलेंगे, यानी रोज़े जज़ा में खुदा के सामने पेश होंगे। क़यामत की निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की ज़ुबानी बंदों तक पहुँचा दी, मैं और इसके आने का ठिकाना पहुँचा दी हैं और इसके आने का ठीक वक्त खुद सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता। अलबत्ता इब्ने माजा और मसंद अहमद की रवायत में इतना ज़रूर है कि क़यामत जुमे के दिन आएगी, और यह भी फरमाया कि तमाम मकरब फरिश्ते और हर एक आसमान, हर एक ज़मीन, हर हवा, हर पहाड़, हर दरिया डरता है कि कहीं आज ही क़यामत ना हो। गर्ज़ के क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। बाज़ लोगों ने अटकल क़यामत के आने का वक्त बताया है, मगर वो महज अटकल के दर्जे में है। जब लोगों ने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत का वक्त पूछा तो अल्लाह जल शाना की जानिब से हुक्म हुआ कि तुम कह दो कि इसका इल्म मेरे परवरदिगार ही को है और वही उसके वक्त पर उसे ज़ाहिर करेगा और आसमान और ज़मीनों पर भारी होगी, अचानक ही तुम पर आ पहुँचेगी, इसीलिए उसकी तैयारी कर लो क्योंकि उसके बाद तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे।